بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا جلد ہی مسافر بنائے۔ میرے پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع لے کر آیا ہوں، سنت اور فرض پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، فرض نماز اور سنت نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ فرض میں کیا پڑھا جائے گا، سنت میں کیا پڑھا جائے گا؟ بہت ہی اچھا سوال کیا بھائی جان نے۔ سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بعض لوگ سنت کو فرض کے طریقے پر پڑھتے ہیں اور فرض کو سنت کے طریقے پہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، سنت اور فرض میں پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، یہ آپ پکا ذہن میں رکھ لیں، سوائے سنت غیر مؤکدہ کے، سوائے سنت غیر مؤکدہ کے ثنا ہم تمام رکعتوں میں پہلی رکعت میں پڑھیں گے۔ بعض دوست احباب ہیں، وہ نماز شروع کرتے ہی اللہ اکبر کہتے ہی کیا کرتے ہیں، ثنا نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ چاہے فرض ہوں، نفل ہوں، سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، فجر کی سنتے ہوں، پہلی رکعت میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، چاہے فرض پڑھیں، ہم ثنا پڑھیں گے۔ بہت دوست احباب یہ غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی سے پھر نماز ان کی درست نہیں گنی جاتی۔ تو پیارے بھائیو، انشاءاللہ توجہ کیجئے گا، بہت زیادہ نفع ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو، نماز کے تمام مسائل ہمیں آنے چاہیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے، رکوع میں جاتے وقت ہم نے کیا پڑھنا ہے، اٹھتے وقت امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، اکیلے کیا پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ ساری چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو پیارے بھائیو، سب سے پہلے میں فجر کے دو رکعت سنت جو نماز ہے اس کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ چاہے وہ فجر سے پہلے دو سنتے ہوں، چاہے وہ ظہر کے بعد دو سنتے ہوں، چاہے وہ مغرب کے بعد دو سنتے ہوں، چاہے وہ عشاء کے بعد دو سنتیں موقدہ ہوں۔ توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیے گا۔ پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کوئی بسم اللہ پڑھ کے سورت ملائیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے، تین بار یہ تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد۔ یہ کوئی بھی صیغہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جملہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کر ہم سبحان ربی الاعلی دو سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت شروع کر دیں گے۔ یہاں پہ بھی دوست احباب غلطی کرتے ہیں، اعوذ باللہ سے اپنی رکعت کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، تعوذ نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ اور بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً بعد ہم بسم اللہ پڑھ کے سورت، اور سورت پڑھنے کے فوراً بعد رکوع میں چلے جائیں گے، اور 3 بار تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر جلسہ کریں گے، جلسے میں چاہے تو آپ دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے، دعا لمبی ہے۔ پھر سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلی، پھر اس کے بعد
اتحیات پڑھیں گے، اتحیات مکمل پڑھ کے ہم سلام پھیر دیں گے۔ لیکن پیارے بھائیوں جب ہم ظہر کی سنتے پڑھیں، ٹھیک ہے، جب ہم یعنی کہ اس کے علاوہ یعنی کہ اپنا ظہر کی سنتے ہیں، یہ ظہر کی سنتے جب ہم 4 پڑھیں گے، سنت مؤکدہ 4، پھر ہم تیسری رکعت بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے، اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کے سورت کوئی ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اپنی رکعت کو مکمل کر کے چوتھی رکعت جو ہے نا وہ شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، سنت موقدہ کی، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی رکعت جب بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ سے شروع کر کے پھر فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے نال سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، پھر قیام کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر اتحیات پہ بیٹھ جائیں گے۔ لیکن جب آپ سنت مؤکدہ پڑھیں گے، سنت جب یعنی کہ سنت غیر موقدہ پڑھیں گے، یعنی عصر کی سنتیں ہو گئی، عشاء کی سنتیں ہو گئی، یہ آپ نے تیسری رکعت میں، تیسری رکعت جو ہے یعنی کہ درمیان والا جو قاعدہ ہے عبدہ و رسول تک سنت موقدہ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور سنت غیر موقدہ میں مکمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، سلام نہیں پھیریں گے صرف دائیں بائیں، ٹھیک ہے، پھر اٹھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سنت غیر مقدہ کا طریقہ بتا رہا ہوں پیارے بھائیوں۔ پھر سبحانک اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، آگے تعوذ، آگے پھر یعنی کہ بسم اللہ، پھر آگے سورت فاتحہ، پھر بسم اللہ، پھر سورت، پھر رکوع کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور رکوع کرنے کے بعد اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بتائی ہیں 2 رکعتیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ تو پیارے بھائیوں جب ہم 4 فرض پڑھیں گے، 4 فرض پڑھیں گے تو فرضوں میں پہلی 2 رکعتوں میں جیسے پہلے سنتے پڑھی ہیں اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ لیکن جب فرضوں کی یعنی ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں آپ اکیلے، اور اس کے بعد عشاء کے پڑھ رہے ہیں، عصر کے پڑھ رہے ہیں، آپ تیسری رکعت میں صرف سورت فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اور سورت فاتحہ کے بعد یعنی کہ ہم رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تیسری رکعت میں، اور پھر چوتھی رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ سنت موقدہ پڑھیں تب بھی اور سنت غیر موقدہ پڑھیں تب بھی آپ سورت فاتحہ کے بعد سورت ملا کے پھر رکوع کریں گے۔ پیارے بھائیوں یہ تھا فرض اور یہ تھا سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ میں فرق۔ تو پیارے بھائیوں بہت دوست احباب ہیں ان کو پیارے بھائیوں اس بات کا علم نہیں، ان کو یہ علم ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں سنیے گا، اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے ظہر کے، عصر کے، عشاء کے، انہوں نے غلطی کے ساتھ بھول کر تیسری رکعت میں 7 سورت ملا لی ہے تو سجدہ صاحب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب لیکن اگر سنت موقدہ پڑھ رہے ہوں، سنت موقدہ میں اگر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں پیارے بھائیوں اگر سورت نہیں پڑھتے تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، تب آپ کی سنت موقدہ پوری ہوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ کوئی بھی سوال ہو نماز کے متعلق نیچے آپ پہ کمنٹ کر دینا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ ہمیں دے اجازت، اپنی دعا میں رکھیے گا یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔